سوتے ہوئے کتے کو سوتے ہی رہنے دو، کیونکہ وہ بیدار ہو کر یقیناً آپ پر ہی بھونکے گا۔ جو خود ڈوبنا چاہتا ہے اسے مدد فراہم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی مفت گائے پیش کرے تو یہ مت پوچھیں کہ وہ دودھ کتنا دیتی ہے۔ جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو بدنام کرتا ہے وہ آپ کی موجودگی سے ڈرتا ہے۔ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں مت ڈالو، بغیر پڑھے کسی چیز پر دستخط مت کرو۔ پیٹ کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ اس کے کان نہیں ہوتے۔ اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کرنا کہ اس کی تہہ میں مگرمچھ نہیں۔ جو چھوٹے کو حقیر سمجھے وہ عظیم بننے کا لائق نہیں۔ روشنی اب بھی وہی روشنی ہے، لیکن اندھا آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ کامیابی وہ سیڑھی ہے جس پر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں چڑھا جا سکتا۔ بارش ٹوٹی ہوئی جھونپڑی پر زیادہ برستی ہے۔ سستی چیزیں اچھی نہیں ہوتی اور اچھی چیزیں سستی نہیں ہوتی۔ جو بات عقل چھپاتا ہے نشہ اسے زہر کر دیتا ہے۔ ذہن ایک پیراشوٹ کی طرح ہے، اسے کھولیں گے تو یہ کام کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن چیونٹی کے سائز کا ہو، لیکن اسے ہاتھی کی طرح دیکھو۔ جب گھر کا بڑا طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ حق کا تیر چلانا چاہتے ہوں تو اس کی نوک کو شہد میں ڈبو دیں۔ چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، ہاتھ ہمیشہ منہ کا راستہ جانتا ہے۔ مہمان اور مچھلی سے 3 دن بعد سمیل آنے لگتی ہے۔ بیماری ہمیشہ تیز رفتار گھوڑے پر آتی ہے اور پیدل واپس جاتی ہے۔ بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی کو کانٹے میں لگائیں۔ غصہ پاگل پن سے شروع ہوتا ہے اور پچھتاوے پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر ایک پر اعتماد کرنا اور کسی پر بھی اعتماد نہ کرنا برابر کی کمزوری ہے۔ شریف آدمی کو اگر آپ عزت دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کو عزت دے گا، اور اگر آپ کمینے انسان کو عزت دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کی عزت اچھالے گا۔ جب کتا ہو تو پتھر نظر نہیں آتا، اور جب پتھر ہو تو کتا نظر نہیں آتا۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا ہوا دل نہیں ہوا کرتا۔ سانپ کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن عورت کا ڈسا ہوا لا علاج ہے۔ مرنے اور قرض ادا کرنے میں ہمیشہ بہت وقت ہوتا ہے۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں ہمیں ایسے وقت کام دیتی ہے جب بال جھڑ جاتے ہیں۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھیں بند کر لو، یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار اندر آتا ہے۔ کسی کی نفرت کو محبت میں بدلنے کے 3 طریقے۔ نمبر 1، اس کے دوستوں سے دوستی کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 2، دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ نمبر 3، جتنا ہو سکے مشکل وقت میں اس پر احسان کریں۔ بے تکلفی حقارت کو جنم دیتی ہے، فاصلہ عزت پیدا کرتا ہے۔ اگر تم ماں باپ کی باتوں پر توجہ دو گے اور ان کی حکم عدولی نہیں کرو گے تو لوہا اور پتھر بھی تمہارے ہاتھ میں نرم ہو جائیں گے۔ فضول امیدیں بیوقوفوں کا سرمایہ ہیں۔ ناشکرا بیٹا اپنے باپ کے منہ پر گندے دانے کی طرح ہوتا ہے جسے چھونا دردناک ہوتا ہے۔ غربت صرف سستی کا نتیجہ ہے۔ شادی کے دن کوئی عورت دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ جو چیز شیر کو لومڑی بنا دیتی ہے وہ ضرورت ہے۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ عقل مند آدمی احمق کے خرچ پر سیکھتا ہے۔
لالچی بیوی سے برا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت کم سیکھتا ہے۔ اس کو مت بجھائیں جو آپ کو نہ جلائے۔ جس کے سب ہی دوست ہوں اس پر نظر ثانی کرو۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون رہے گا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ جب تک کوشش کرتے رہو گے کبھی ناکام نہیں ہوگے، کیونکہ جب تک گاڑی چلتی رہے منزل پر پہنچ ہی جاتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ چہروں کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ کسی کو کمتر اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے لیکن سکون نہیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سکون کی دولت اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ملتے ہیں۔ سجدے میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوا کرتی۔ زندگی کی یہ 4 کڑوی سچائی ابھی جان لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، بادام کھانے سے عقل آئے نہ آئے لیکن دھوکے کھانے سے ضرور آ جاتی ہے۔ نمبر 2، اپنی پیٹھ کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، کیونکہ شاباشی اور دھوکہ دونوں اس کے پیچھے ہی ملتے ہیں۔ نمبر 3، آج زخموں پر مرہم لگانے والے کم اور نمک لگانے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ نمبر 4، انسان نہیں اس کا وقت بولتا ہے، اور جب وقت خراب ہو تو انسان بھلے کتنا ہی بولے اس کی کوئی نہیں سنتا۔